اور میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں، وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈال لیں، وہ پردے کا اہتمام کریں۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی بیویوں کو حکم دیا، اس کے بعد بیٹیوں کو حکم دیا، اس کے بعد عام عورتوں کو حکم دیا۔ اس آیت کریمہ سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہے، اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف ایک بات بتاتا چلوں۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھی۔ بعض حضرات کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور اس قرآن کی آیت سے اس کا اشارہ ملتا ہے قل لازواجک وبناتک، بنات جمع کا لفظ بولا گیا ہے اور ایک بنتن کا لفظ ہے۔ اگر نبی کی بیٹی ایک ہوتی تو بنتن کا لفظ استعمال ہوتا، لیکن اللہ نے بنات کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 3 ہیں اور 3 سے بھی زائد ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی 4 ہیں۔ نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اگر ان کی سیرت کو بیان کیا جائے لمبا وقت درکار ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پاکیزہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا ہے، حضرت زینب کو پردے کا حکم دیا ہے، حضرت رقیہ کو پردے کا حکم دیا ہے، ام کلثوم کو پردے کا حکم دیا ہے، فاطمہ کو پردے کا حکم دیا ہے، عائشہ کو پردے کا حکم دیا ہے، خدیجہ کو پردے کا حکم دیا ہے، سودا کو پردے کا حکم دیا ہے۔ کیا ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو پردے کا حکم نہیں ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی تعلیم دی، فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کی اتنی اہمیت بیان کی گئی کہ اس کو ایمان کا شعبہ قرار دے دیا گیا کہ ایمان کا شعبہ حیا ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ الغیرۃ من الایمان، غیرت ایمان کا حصہ ہے۔ عزیزان ملت، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری مائیں بہنیں شادیوں میں جاتی ہیں، بے پردہ ہو کر جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے اگر محفلوں میں جاتی ہیں میں بازاروں کی زینت بنتی ہے، بے پردگی کی زندگی گزاری جاتی ہے۔ اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اس بیٹے کا باپ بھی دیکھتا ہے، اس کو بھی حیا نہیں آتی کہ میری بیٹی بے پردہ ہو کر کے شادیوں میں جا رہی ہے، ہال میں جا رہی ہے، میری بیٹی بازاروں کی زینت بن رہی ہے۔ بیٹا بھی دیکھ رہا ہے کہ میری ماں بے حیا ہو کر جا رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، اسی طریقے سے بھائی بھی دیکھ رہا ہے، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ یاد رکھے وہ باپ جو اپنی بیٹی کو بے پردہ گھماتے ہیں، یاد رکھے وہ بھائی جو اپنی بہن کو بے پردہ جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیٹی کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے ماتحتوں کو اسی طریقے سے بے پردہ رہنے کی اجازت دے دے، ان کو اوپر تنبیہ نہ کرے، روک ٹوک نہ کرے، لم یجد عرف الجنت یوم القیامت یعنی ریحہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جنت کو بہت دور کی بات ہے، جنت کو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اس کو میسر نہیں ہوگی۔ باپ حاجی ہے، باپ نمازی ہے، اپنی بیٹیوں پر کنٹرول نہیں۔ ہماری بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، ہماری بیٹیاں ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہیں، ہماری بیٹیاں فیس بک کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے وہ تباہی پھیل رہی ہے کہ اپنے نہیں غیروں کے ساتھ یہاں سے جا رہی ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھیے عزیزو، اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو پردے میں نہیں
نہیں رکھا تو یاد رکھیے جو نظارہ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ خطرناک حالات ہمیں دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ آج کہتے ہیں حالات خراب ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ کا قرآن ببانگ ڈھول ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتا ہے، کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے قرآن کی یہ آیت غلط ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کتاب سچی کتاب ہے، اس کتاب میں شک و شبہ کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ پھر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ پتہ یہ چلا ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص باحیا ہوتا ہے اور باحیا زندگی گزارتا ہے، بے غیرتی سے بچتا ہے، بد نظری سے بچتا ہے، اور جو عورت بے پردگی کی زندگی گزارنے سے بچتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔